ایران میں شہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نیو یارک میں بند کمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ اہم اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا ہے، جس کا مقصد ایران کے خصوصی علاقوں خصوصاً قم اور تہران میں ہونے والی بمباری کا جائزہ لینا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قم میں 3 گھروں کو نشانہ بنائے جانے سے 6 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کے رہائش گاہ کے انتہائی قریب بھی بمباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی برادری کی نظریں اب جمعے کی صبح ہونے والے اس اجلاس پر جمی ہیں تاکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ٹھوس لائحہ عمل سامنے آ سکے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے انتہائی حساس اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے طویل اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز اور جدید ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہری اشدود میں آئل سٹوریج ٹینکس اور ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ خطے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈے بھی ان حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ ان اہداف میں کویت کے علی السالم اور العدیری بیسز، متحدہ عرب امارات کا الظفر ایئر بیس اور بحرین کا شیخ عیسیٰ بیس شامل ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ کارروائیاں دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب ہیں، تاہم امریکہ، اسرائیل اور متاثرہ خلیجی ممالک کی جانب سے تاحال ان دعووں پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے صوبے بھر کے عوام کے طبی مسائل اور شکایات کو براہ راست سننے کے لیے کھلی کچہریاں منعقد کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ان کچہریوں میں DHQs، THQs اور کیٹیگری C کے تمام ہسپتال شامل ہوں گے۔ ان نشستوں کا بنیادی مقصد عوامی شکایات کا فوری ازالہ کرنا ہے، جس کے لیے ایک مقررہ مدت کے اندر کارروائی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے تمام ضلعی افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ 30 مارچ تک ان کھلی کچہریوں کا عمل مکمل کریں اور مقامی مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے حوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے منتیں کر رہا ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک روکنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب تہران نے امریکی تجاویز کے جواب میں اپنی سخت شرائط پیش کر دی ہیں، جن میں جنگی نقصانات کا معاوضہ اور مستقبل میں حملے نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے، جبکہ ایران نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے 10 لاکھ فوجی متحرک کر دیے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب ثالثی کے باعث اسرائیل نے چند ایرانی رہنماؤں کے نام ہدف کی فہرست نکال دیے ہیں، تاہم زمینی کارروائی کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ پاکستان کے کلیدی ثالثی کردار کے بعد مشرق وسطی میں جنگ کی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی پاور پلانٹ پر حملے 6 اپریل تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے خیر سگالی کے طور پر پاکستان کا جھنڈا لگے 10 آئل ٹینکرز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کا تحفہ دیا ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی ایکشن لسٹ فراہم کی گئی ہے، جس پر تہران نے اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔ اگرچہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تاحال باضابطہ مذاکرات کی تردید کی ہے، لیکن امریکی حکام نے اسے فیصلہ کن موڑ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب یمن میں حوثیوں نے جنگ میں کودنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ ٹرمپ نے برطانوی لڑاکا طیاروں کو کھلونے قرار دے کر نیٹو پر بھی کڑی تنقید کی ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں، جن میں تہران اور قم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہر قم میں رہائشی مکانات پر بمباری کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ تہران میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جہاں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انتہائی تشویشناک صورتحال تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی رہائش گاہ کے قریب دیکھی گئی ہے، جہاں قریبی فوجی مراکز کو نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری کی گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفیر اور عملہ فی الحال محفوظ ہیں، تاہم حملوں کی شدت سے قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہلال احمر نے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔